السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں. بہت بہت شکریہ. میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں اور اپنی ویڈیوز میں، اپنے پروگرامز میں اس بات کا اعادہ کرتا رہتا ہوں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یو اے ای میں دو ریاستوں کے دو قوانین ہیں، یعنی دبئی کے قوانین اور ہیں اور ابوظہبی کے یا ابوظہبی کے قوانین کچھ اور ہیں. ابھی لیٹسٹ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابوظہبی نے اعلان کیا ہے، یعنی وہاں کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب ابوظہبی میں ریپڈ جو ٹیسٹنگ سروس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جانے والے موٹرسٹ ہیں، یعنی گاڑیوں میں جانے والے جو افراد ہیں، ان کے لیے PCR ٹیسٹ، جس کو نیزل سواب ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کے ناک کے ذریعے جو آپ کے جو بھی اجزاء ہیں اس کا نمونہ لے کے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ ٹیسٹ بھی لازمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹ 48 گھنٹے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ نیزل سواب کا جو ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ٹیسٹ ہے جسے ریپڈ ٹیسٹنگ سروس کہتے ہیں، 50 درہم میں جو دستیاب ہے ابوظہبی جانے والے راستوں پہ، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی لازمی ہے. اب اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ابوظہبی کورونا وائرس کو لے کر کافی سینسٹیو ہے، یعنی وہاں کی ریاست کافی سینسٹیو ہے بنسبت دبئی، شارجہ یا دیگر ریاستوں کے، کیونکہ اب یہ ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے، یعنی نیزل سواب ٹیسٹ جیسے PCR ٹیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ دبئی، شارجہ یا کسی اور ریاست سے ابوظہبی جانا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے وہاں کی اتھارٹیز نے یہ کہا ہے کہ جو نیزل سواب ٹیسٹ ہے وہ 48 گھنٹے پرانا ہونا چاہیے، یعنی 48 گھنٹے کے اندر اندر ہونا چاہیے، اور جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ 6 دن اس کی میعاد رکھی گئی ہے. اب معلوم نہیں کہ اس میں منطق کیا ہے کہ ایک ٹیسٹ 6 دن پرانا، DPI جیسے کہتے ہیں، وہ 6 دن پرانا ہونا چاہیے، اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ 48 گھنٹے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ٹیسٹ کی مدت. اب آپ دیکھ لیں کہ ابوظہبی UAE کی ریاست کا ایک حصہ ہے اور UAE کا کیپٹل ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ دبئی میں اس طرح کی جو قدغنیں ہیں، پابندیاں ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، جو پروٹوکولز ہیں، وہ نہیں ہیں. اب صاف ظاہر ہے کہ دو ریاستوں کے اندر ایک اپنے اپنے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی بات صاف ظاہر ہے کہ شاید ابوظہبی اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جب سے دبئی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ 7 جولائی سے ٹورسٹ کی آمد کے لیے اپنے آپ کو کھول رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابوظہبی نے ٹورسٹ کی آمد کے لیے اپنے آپ کو نہیں کھولا، اور کوئی بھی ٹورسٹ یا وزٹ ویزے والا شخص ابوظہبی لینڈ نہیں کر سکتے، یعنی ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر وہ لینڈ نہیں کر سکتا. البتہ اگر وہ دبئی لینڈ کرتا ہے تو اس کو یہ جو جن ٹیسٹ کا میں نے ذکر کیا وہ ٹیسٹ کروانے اس کے لیے لازم ہیں. ساتھ ہی ساتھ ابوظہبی نے بھی اسکول کھولنے کا اعلان کر رکھا ہے. 30 اگست سے 1 ستمبر سے اسکول بھی کھل جائیں گے وہاں پر. لیکن ایک جو چیز جو سمجھ سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسکول بھی آپ کھول رہے ہیں اور جو بچے وہاں پر پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے ٹیسٹ بھی لازمی ہے، تو کس طرح آپ اس سارے سلسلے کو مینیج کریں گے؟ اس حوالے سے ابوظہبی کی اتھارٹیز تو بہتر بتا سکیں گی، میں تو فی الحال اس حوالے سے کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں. لیکن جو چیز میں آپ سے شیئر کر رہا تھا، مطلب گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے یا 3 ہفتوں سے میں اپنی ساری ویڈیوز میں اس بات کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت UAE کے اندر 2 قوانین کام کر رہے ہیں. ایک قانون وہ ہے جو کہ ابوظہبی کے اندر ہے، اور دوسرا قانون وہ ہے جو
دبئی یا شارجہ کے اندر ہے، حالانکہ دونوں ابو ظہبی کے کیپٹل کے نیچے ہیں، دونوں یو اے ای کی ریاستیں ہیں اور ابو ظہبی ان کا کیپٹل ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں ابو ظہبی اور دبئی کے حکام بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ریاستیں اس وقت دو ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔